فرمایا تھا. شروع میں بالکل آزاد منش آدمی تھے اور گانا بجانا اور یہ وہ اس میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن اچانک طور ہدایت عطا فرمائی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کے کام میں لگ گئے. اللہ نے محدث بنایا, مفسر بنایا, فقیہ بنایا اور اولیاء اللہ نے اونچا مقام بخشا. تو ان کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت میں آخر شب میں جب اٹھتے تو نماز پڑھتے تھے اس طرح کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے لکڑی کھڑی ہے, حرکت نہیں ہوتی. وقوموا للہ قانتین, بالکل بے حس و حرکت کھڑے ہوتے تھے نماز کے اندر, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. خیر یہ معمول تھا. انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے جواب میں خواب میں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا بڑا کرم ہوا میرے اوپر اور اس نے بڑے مجھ پر انعامات فرمائے اور بڑا اونچا درجہ عطا فرمایا. لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک لوہار رہا کرتا تھا, جو درجہ اس کو ملا وہ ہمیں نہ ملا. لوہار وہ ہم سے آگے بڑھ گیا. جس صاحب نے خواب دیکھا تھا ان کو جستجو ہوئی کہ وہ یہ کیسا لوہار تھا جو عبداللہ مبارک کو پیچھے چھوڑ گیا. تو ان کے گھر گئے, اہلیہ سے اور گھر والوں سے کچھ تحقیقات کی کہ بھئی یہ کیا خاص عمل کرتا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ تو صبح شام تک لوہا پیٹا کرتا تھا اور لوہار کے جو کام ہوتے ہیں اس میں مشغول رہتا تھا, کوئی بہت لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتا تھا. البتہ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ایک عادت تھی. عادت یہ تھی کہ جب لوہا پیٹتے پیٹتے اس کے کان میں اذان کی آواز آتی, حی علی الفلاح حی علی الفلاح, تو اگر اس نے اپنا ہتھوڑا سر سے اوپر اٹھایا ہوا ہے لوہے پر ضرب لگانے کے لیے تو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک ضرب اور لگا لے, ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا, پیچھے پھینک کر نماز میں چلا جاتا. ایک تو یہ بات. اور دوسری ایسی اس کی اہلیہ نے بتایا کہ دوسری بات یہ تھی کہ رات کو کبھی کبھی مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ بی بی دیکھو ہمارے گھر کے پاس کتنے بڑے بزرگ رہتے ہیں, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, اور رات کو ہم دیکھتے ہیں کسی وقت آخری شب میں تو چھت کے اوپر گرمیوں کے موسم میں چھت پہ نماز پڑھتے تھے تو رات کو نظر آتا ہے ایک لکڑی کھڑی ہے اور وہ اللہ کے حضور عبادت کرتے رہتے. کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں. اگر ہمیں بھی اپنے معاش کی طرف سے کچھ فرصت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح کچھ عبادت کر لیتے, لیکن دن بھر اپنا پیٹ پالنے کی خاطر دن بھر مشغولیت رہتی ہے, رات کو تھک کے سوتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی, اس واسطے محروم رہتے ہیں اس سے. تو کاش کہ ہم بھی ایسا ہوتے کہ یہ کسی طرح یہ عبادت کرنے کا ہمیں بھی موقع مل جاتا. تو اب علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا, کہ عبداللہ مبارک فرما رہے ہیں کہ وہ مقام نہ مل سکا جو اس لوہار کو ملا, تو وہ اس حسرت نایاب کی وجہ سے کہ نیک عمل اپنی ذات میں تو اجر و ثواب کا اور درجات کی بڑائی کا موجب ہے ہی, لیکن جب وہ نیک عمل کسی مجبوری سے نہ کیا جا سکے اس پر جو حسرت ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا نوازے. لہذا جن اللہ کے بندوں کو موقع نہیں ملتا اس قسم کے فضائل حاصل کرنے کا, اب حج ہے مثلا, حج تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس وسائل ہوں اور پیسے ہوں, لیکن کتنے اللہ کے بندے ہیں جو حج کا شوق رکھتے ہیں اور ان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے, لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے, تو حسرت کرتے ہیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں
جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. تو یہ حسرت کہ یہ جا رہا ہے اور میں وہاں پر حاضری سے معذور ہوں، تو یہ حسرت بھی بڑی نعمت ہے. اور یہ حسرت نایاب، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسرت نایاب کے ذریعے وہ درجہ عطا فرما دے جو اصل عمل کرنے والے کو بھی شاید نہ ملا. کیونکہ اصل عمل کرنے میں بعض اوقات طرح طرح کے شوائد پیدا ہو جاتے ہیں. حج کیا، دل میں یہ خیال آ گیا کہ بھئی میں تو حاجی ہو گیا اور میرے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو گئے، یا اس کی وجہ سے دل میں کوئی عجب پیدا ہو گیا، دکھاوے کا شائبہ پیدا ہو گیا، تو عمل کے خراب ہو جانے کا اندیشہ. اور یہ شخص جو حسرت کر رہا ہے اس میں نہ دکھاوے کا احتمال، نہ عجب کا احتمال، نہ خود پسندی کا احتمال، نہ تکبر کا احتمال. لہذا بعض اوقات یہ حسرت والا یہ آگے بڑھ جائے. تو لہذا جن لوگوں کو مال کی کمی کی وجہ سے کسی بڑی عبادت کے کرنے میں رکاوٹ ہو تو ان کو مایوس نہ ہونا چاہیے. یہ حسرت بھی پہنچا سکتی ہے. اور اگر ایک عملی طریقہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ بھائی نہیں کر پا رہے ہو تو یہ کر لو، یہ کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل کی بڑائی اور اس کی جسامت یہ نہیں دیکھی جاتی کتنا بڑا عمل کیا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اچھا کیا، کتنے اخلاص کے ساتھ کیا، کتنے حسن نیت کے ساتھ کیا. چھوٹا سا عمل ہو لیکن اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا وزنی ہے. اور بڑا عمل ہو اور اللہ بچائے اخلاص سے محروم ہو تو کوئی قدر و قیمت نہیں، ایک دمڑی نہیں اٹھتی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ کرنا. تو اس واسطے یہ ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب اور فائدہ حاصل ہوگا. یہ حدیث میں نے آج بہرحال موقع کے لحاظ سے بھی کچھ مناسب تھی اور مقصود یہ تھا کہ ناغا نہ ہو، اس لیے ایک حدیث کی عرض کر دی. زمانہ ہے عشرہ ذی الحجہ کا، اور یہ 10 دن جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوئے یہ احادیث کی روشنی میں بڑے عظیم ایام ہیں. اور یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ والفجر ولیال عشر، تو اس میں متعدد مفسرین کے مطابق 10 راتیں جن کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس سے مراد یہ 10 راتیں ہیں جن میں سے 4 گزر چکی ہیں اور 6 باقی ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے اعمال کسی بھی دور کسی بھی زمانے میں اتنے زیادہ پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں میں پسند. رمضان تو سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، لیکن رمضان کے بعد سارے سال کے جتنے ایام ہیں ان میں یہ 10 دن ذی الحجہ والے جو فرمایا سب سے سارے دنوں کے سرتاج. اس اعتبار سے اس میں جو کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے ان دنوں میں. پھر آگے اس کی تفسیر بھی حدیث میں بیان فرمائی کہ ایک دن کا روزہ ان دنوں میں سے 9 دن، یہ جو ہے 10ویں دن تو عید آ جاتی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، لیکن ان 9 دنوں میں ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب فرمایا ایسا ہے جیسے کہ 1 سال روزہ رکھنے کا. سال بھر آدمی روزہ رکھے اس کا جو اجر و ثواب حاصل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں 1 دن کے روزے میں عطا فرما دیتے. اور فرمایا کہ رات کی عبادت ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت ایسی ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کی عبادت، یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے کا فرمایا ان دنوں. اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ در حقیقت بات یوں ہے کہ یہ شعبان سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے تک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو کچھ خصوصی تقدس اور خصوصی برکت عطا فرمائی ہے اور خاص خاص عبادتوں کے لیے ان مہینوں کو مقرر فرما دیا، منتخب کر۔ رمضان سے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر جا کر اختتام ہوتا ہے۔ رمضان میں روزے ہیں، تراویح ہے، رمضان کے ایام کی عظیم الشان فضیلتیں ہیں۔ رمضان ختم ہوا، عید الفطر آئی اور اشہر حج شروع ہو گئے، حج کا زمانہ، حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ شروع ہو گئے، اور ان شوال اور ذوالقعدہ کے مہینوں کے بعد کا جو انتہا ہوتی ہے اشہر حج کی، وہ ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتی ہے۔ تو ذوالحجہ کے مہینے میں چونکہ اس سلسلے کی تکمیل ہو رہی ہے، عبادتوں کے اس سلسلے کی تکمیل ہو رہی ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے ساتھ کچھ خصوصی احکام وابستہ فرمائے۔ مثلا ایک حکم تو آپ نے شاید سنا ہوگا، یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو،